नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मेरे नहायत वाजिल इहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ीनत महफ़िल अज़ा पीर सूफ़ी वज़र करीम साहब और साहिबज़ादा समीउल्लाह साहब और मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं उन पत्थरों और संगरेज़ों को भी जानता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अगर वो पत्थर होकर आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम आपके उम्मती और ग़ुलाम हैं। हमारा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं, पहचानते भी और हमें जवाब भी देते हैं। तो आप मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारक पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। इस शेर के साथ मैं शुरू करता हूँ। फ़िक्र रोज़ी में लोग खुदा को भूल गए, रोज़ी का ख्याल है लेकिन रज़ा का कुछ ख्याल नहीं। अल्लाह ताला बेपरवाह है, जिसे चाहता है वो रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसे चाहता है उसका रिज़्क़ कम कर देता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसे चाहता हूँ मैं उसको रिज़्क़ देता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसका कम कर देता हूँ। तो एक शेर है, बेपरवाही वेख ना सजन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, ताजा वाले दर दर रुलदे मंगता तख्त बिठावे, किसे नू घर आ मिलदा कोई काबे तू खाली जावे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं जिसे चाहता हूँ उसे बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। मैं तुमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और रिज़्क़ तुम्हारा मेरे ज़िम्मे है। उम्मे रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही सालिया और नेक खातून थी। हज़रात मोहतरम, ये मेरा मौजू बड़ी मोहब्बत के साथ सुने तो इंशाअल्लाह जो भी सुनेगा और इस पर अमल करेगा इंशाअल्लाह कभी उसकी रोज़ी में कमी नहीं होगी। आखिर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रिज़्क़ का एक ऐसा अमल बताऊंगा जो भी इसको करेगा कभी उसको रोज़ी की कमी नहीं होगी। तो उम्मे रबिया बहुत साले और नेक और साले औरत थी। वो फरमाती हैं कि मैं एक अमीर आदमी की बीवी थी और मैं अपने मकान की छत पर अपने खावंद के साथ बैठी हुई थी और एक फ़कीर आया और उसने बड़े दर्द भरे आवाज़ के साथ सदा लगाई, लोगों कुछ मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। उम्मे रबिया फरमाती हैं मेरा खावंद कहने लगा ये इन लोगों का धंधा है, इसको जाने दो। वो फरमाती हैं कि मैं अमीर घराने की थी, अपने बाप के घर से बड़ा माल लाई थी। मैं अपने खावंद से छुप कर नीचे उतरी और छुप कर उसके पीछे चली गई और उसको 5 दिनार दिए तो उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने कहा बीबी तेरा रब भला करे। वो चला गया। मेरे खावंद को पता चल गया तो वो कहने लगा तू इतनी तेज़ हो गई है, मेरे पूछे बगैर और मना करने के बावजूद तूने उसको 5 दिनार दे दिए, जब मैं तुझको 3 तलाक़ें देता हूँ। मैं मालदार और वज़ादार बाप की बेटी थी। मैं अपने वालिद के पास चली गई और वाक़या बयान किया। मेरा वालिद गम से चारपाई पर गिर पड़ा और मेरे वालिद को 2 साल बड़ी तकलीफ़ में गुज़रे। 2 साल के बाद मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी। जिस शोहर के पास गई वो बड़ा नेक और सखी था। अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन सिला दिया। इसी तरह मैंने पहले भी अपने खावंद को बता दिया था कि मुझे जो तलाक मिली है वो 5 दिनार अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से मिली है। मैं इसी तरह दूसरे खावंद के साथ छत पर बैठी हुई, एक फ़कीर आया, उसने सदा लगाई। मेरे शोहर ने कहा, क्योंकि वो सखी था, और उसने कहा कि 5 ना देना, बल्कि 10 ना देना, बल्कि 15 ना देना, 20 देना। मैं भी फ़कीर था और इस फ़क्र ने मुझे अमीर कर दिया है, उसको कभी खाली न लौटाना। जब मैं नीचे गई, दिनार उसकी तरफ बढ़ाए तो मेरी चीख निकल गई और पैसे मेरे हाथ से गिर गए और मैं बेहोश कर गिर गई, क्योंकि मैंने जब देखा तो वो मेरा पहला खामन था और जो मांगने पर मजबूर हो गया था। मैं बेहोश हो गई और मेरा खामद मुझे अंदर ले गया और मुझे होश आया तो खामद पूछने लगा तुझे क्या हुआ है। तो मैंने कहा कि ये मेरा पहला शोहर था,
جس نے مجھے 5 دینار دینے پر طلاق دی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو مانگنے والا بنا دیا ہے۔ تو کسی کو اپنی دولت پر اور اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پڑے گڑے تے مان نہ کریں، مت کی میں پڑیا او جگبار کہارا پہ، مت ڈل جائی دور کڑیا۔ آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مبارک حدیث بیان کروں گا، جس کا مفہوم ہے کہ 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی گنجا تھا، اور ایک کوڑا تھا، اور ایک جو ہے نا نابینا تھا۔ تو جو آدمی گنجا تھا وہ بہت رویا کرتا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو انسانی شکل میں بھیجا۔ تو فرشتہ نے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس بال بھی نہیں ہے اور میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بال بھی دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی صورت میں اس کا ریوڑ دیا، اور اس کا ریوڑ بڑھتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے آدمی کے پاس بھیجا جو کوڑا تھا۔ تو کوڑے آدمی کے پاس گیا، تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا میں کوڑی ہوں، اور پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری مرض دور ہو جائے، میرا سارا جسم گل چکا ہے، اور میرے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، کچھ مال مل جائے۔ تو فرشتہ نے پھونک ماری اور اس کو شفا مل گئی، اور گائے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مویشی دیے کہ وہ دن بدن مالدار ہوتا گیا۔ اور پھر فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے نظر مل جائے اور میں کچھ مال مل جائے۔ پھر فرشتہ نے پھونک ماری، اس کو نظر بھی آ گئی، اور اونٹوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار کر دیا۔ یہ تینوں بہت ہی امیر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ ان کی آزمائش کرو۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ دی یاری جے سونا ہے تے آزمائش آگے او اللہ صمد ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں کی تھی؟ آپ کو آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ صمد ہے، وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جو اس کی آزمائش پر پورا ہوتا ہے وہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، جو او ابراہیم کا ذوق ایمان پیدا۔ پھر فرشتہ گنجے آدمی کے پاس گیا اور اس کا امتحان لیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ تو گنجا آدمی کہنے لگا میرے تو خرچے بہت ہیں، میرا تو گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، میرا تو کوئی مال نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تو گنجا تھا، تیرے پاس مال بھی نہیں تھا؟ تو کہنے لگا یہ تو میں پہلے ہی امیر تھا، یہ تو میری خاندانی وراثت تھی۔ پھر فرشتے نے اس پر پھونک ماری، اس کے کھیت کھلیان اجڑ گئے، بکریاں ختم ہو گئیں، اور پہلے کی طرح غریب اور گنجا ہو گیا۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو کہنے لگا میں تو بڑا مجبور ہوں، میرا تو ہاتھ چکی میں پھنسا ہوا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے ٹیکس بڑے ہیں، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا تو کوڑا تھا، غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ اور کہنے لگا یہ تو میں پہلے ہی رئیس زادہ تھا، یہ مال تو مجھے باپ کی وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تو اسی طرح ہو جا۔ پھر وہ اسی طرح غریب ہو گیا۔ پھر فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ایک اونٹ اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ کہنے لگا، نابینا کہنے لگا ایک نہیں، سارے اونٹ اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ فرشتہ کہنے لگا میں نے تو ایک مانگا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا کی، میں نے دنیا دیکھی، میں نے خانہ کعبہ دیکھا، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، روضہ رسول کی زیارت کی، جنت ریاض الجنہ کو دیکھا، یہ مال تو کچھ بھی نہیں، میری تو جان بھی حاضر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان تو اس کی دی ہوئی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا میں بدکار پرانا خادم، کسے در نہ ملی ٹوئی، ایتھے واسف یار نے جو نظر کی تھی واسف ہوئی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے نظر بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، میری مختصر سی کہانی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے انہی کی مہربانی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا میں تو کچھ نہیں لینے آیا تھا، تیری آزمائش تھی، تیری عزتیں بھی سلامت ہیں، تیرا مال بھی سلامت ہے،
تیرے اعمال بھی سلامت ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس دنیا میں ہم کو 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا دیتے ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنی نظر اللہ کی طرف رکھیں، دنیا کو نہ راضی کریں، ایک راضی ہوگا دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دوں گا۔ جس طرح قبلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یار کے در پر کھڑے ہو جاؤ اور یار کے بوئے تے مار جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق ہوتا ہے۔ آخر میں یہ میں عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اوپر بہت غربت ہے، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ میں فاقوں سے زندگی گزارتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جب اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر میں جا کر چاہے تمہارے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کر، پھر اس کے بعد مجھ پر 3 دفعہ درود شریف پڑھا کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کر، تو انشاءاللہ تیری روزی کی کمی دور ہو جائے گی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے بتائے ہوئے اس عمل سے اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ میرے ہمسائے بھی بھوکے نہیں رہی ہیں، تو یہ میرا خود بھی آزمودہ عمل ہے، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی روزی کی کمی دور ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔